بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد عالم۔ ناظرین، خصوصی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین، خصوصی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے مہمان، ان کا تعارف آج آپ سے کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ عبد القدیر نقشبندی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ حنفیہ رضویہ رحمکاریہ چکیا روڈ مانسہرہ۔ آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا سہیل احمد رضوی صاحب، مدرس جامعہ اسلامیہ حنفیہ ریڑھ مانسہرہ۔ آپ تشریف لائے، آپ کو اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عزت مآب جناب حافظ منیب خان صاحب خاکی سے تشریف لائے، آپ کو بھی اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا میاں نزاکت علی حیدری صاحب گڑھی حبیب اللہ سے تشریف لائے، آپ کو بھی اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سنخان مصطفیٰ عزت مآب جناب علامہ حافظ محمد عارف اتاری صاحب چٹا بٹا سے تشریف لائے، آپ کو بھی اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ و وقاری فیضان احمد صدیقی صاحب، مدرس جامعہ حنفیہ رضویہ رحمکاریہ چکیا روڈ مانسہرہ، آپ کو بھی اپنے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف۔ حافظ منیب خان صاحب سے التماس گزار ہوں تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الله أكبر ولله الحمد، بسم الله
الصمد لم يلد سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، بہت خوب. ماشاء اللہ. اب میں التماس گزار ہوں حافظ و قاری فیضان احمد صدیقی صاحب وہ حمدیہ کلام پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی کیا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے مولا سبھی کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے. بخشش کے طالب
پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. مرید حسین عثمانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب آپ کا. قاری بابر صاحب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب آپ کا. رضا بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب آپ کا. اسد نعیم بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. جدون بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. چودھری علی شان بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، 21 رمضان المبارک کی شام ڈلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رخصت ہوئے. صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ میں کہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ بھی تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا، اس کی روشنی قیامت تک باقی رہ گئی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہا. حضرت علی المرتضیٰ کا نام آج بھی غداری کی علامت ہے. تو ناظرین، علامہ حافظ عبد القدیر نقشبندی صاحب، علامہ صاحب آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے، علامہ صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ولایت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اہل سنت کے نزدیک ولایت علی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں مانسہرہ ساؤنڈ اور حیدر نیوز کی پوری ٹیم، یہاں پر جو حضرات بھی جمع ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس موقع پر اس عظیم ہستی کی یاد میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ عظیم ہستی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر جگہ پر انہیں عظیم عزت مقام سے نوازا ہے. آپ کا سوال ولایت حضرت علی پاک کے حوالے سے. ولایت علی وہ عظیم مرتبہ اور مقام رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. دنیا کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا ہے. دیگر صحابہ کرام کو مختلف عزتیں مقام عطا فرمائے ہیں، لیکن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو دو اعزاز اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے عطا فرمائے، ان کو علم کا بھی شہنشاہ بنایا اور ولایت کا بھی شہنشاہ بنایا. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رب تعالی نے جو علم عطا فرمایا، تو اس علم کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اور جہاں پر علم کا شہنشاہ انہیں بنایا ہے، اور اسی
کے ساتھ ولایت کا بھی شہنشاہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں علم ہوتا ہے اس کے لیے، جہاں ولایت ہوتی ہے اس کے لیے علم کو ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے بندہ ولی نہیں بن سکتا ہے، ولایت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو علم کا بھی بادشاہ بنایا، ولایت کا بھی بادشاہ بنایا۔ اور اس کے ساتھ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ مقام، یہ اعزاز کسی عام ہستی کی زبان سے نہیں ملا ہے، بلکہ اس عظیم ہستی کی زبان اطہر سے ملا ہے، جس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس وقت تک میرے لجپال نبی نہیں بولتے جب تک رب انہیں نہیں بلواتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ اعزاز جو عطا فرمایا، اور یاد رکھیے گا یہ مقام کسی عام مجمع میں نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے عظیم مجمع میں رب کے نبی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ 2 4 نہیں، 5 نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور صرف ویسے نہیں فرمایا، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پاس بلایا، پاس بلا کر ان کا ہاتھ پکڑا، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اس علی کی عظمت کا کیا کہنا۔ ادھر ولایت کا اعلان بھی رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جب علم کی بات آتی ہے تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کے بارے میں بھی لجپال نبی فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار کے دور کے بعد میرے آقا کے غلام نے حضرت علی پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا، جو آخری جو خطبہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا حج سے واپس آتے ہوئے، وہ کسی کو یاد ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے علی پاک ہمیں یاد ہے۔ کس کس کو یاد ہے؟ تو 12 بدری صحابہ اٹھے، بدری صحابہ 12 صحابہ نے کہا کہ ہمیں وہ خطبہ یاد ہے۔ تو علی پاک نے فرمایا پھر لوگوں کو سناؤ، پھر لوگوں کو سنایا۔ کیا خطبہ تھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی آپ ہماری جانوں کے قریب ہیں، کیا میری ازواج تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ فرمایا تھا، مولا علی پاک کو بلا کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں میرا یہ اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سن کے وہ جلیل القدر صحابی جس کو میرے لجپال نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے، حضرت مولا عمر کرم اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں آئے اور دوڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام مولا علی پاک کے پاس آ کر کہتے ہیں، علی تمہیں مبارک ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ علی تمہیں مبارک، تمہیں مبارک ہو۔ پوچھا کس بات کی؟ فرمایا اس بات کی کہ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، آج کے بعد تو عمر کا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا بھی رب نے تجھے مولا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات عزیز احتشام
جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اگر صرف ولایت کی بات کو کھول کے بیان کیا جائے تو گھنٹے ختم ہو سکتے ہیں، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا باب ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں دن رات زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ اب میں التماس گزار ہوں علامہ حافظ محمد عارف عطاری صاحب سے کہ وہ کلام سنائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ڈوبے سورج کو واپس لوٹایا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسرے کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اسرے کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے لوا کے تلے سنا میں کھلے
رضا کی زبان تمہارے لیے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حضرت علامہ سہیل احمد رضوی صاحب آپ سے التماس گزار ہوں. علامہ صاحب آپ سے سوال ہے، اللہ رسول کی نظر میں مقام علی المرتضیٰ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں اس حدیث کو لائے ہیں. حدیث کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے میں سامعین و ناظرین کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عند اللہ و عند الرسول جو مقام ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جنگ خیبر ہے، اللہ کافی دنوں سے یہ جنگ ہو رہی ہے لیکن فتح نہیں نصیب ہو رہی. فتح کا کوئی پہلو سامنے نہیں آ رہا. ایک رات اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کھلی. آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، حضور نے جھنڈا اٹھایا نا، اٹھا کے حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. حضور نے فرمایا کہ میرے یارو، کل یہ والا جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جس مرد خدا کے ہاتھوں پر اللہ ہم سب کو فتح نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے، یہ عند الرسول بھی اعزاز ہے اور عند اللہ بھی اعزاز ہے. میں کل اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح نصیب فرمائے گا. تو سارے صحابہ کرام خوش ہیں کہ نہ جانے وہ کون خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ کے ہاتھوں سے کل فتح کا جھنڈا نصیب ہوگا. اور آگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کا حصہ یہ بھی فرمایا کہ اس مرد خدا کی خاصیت یہ ہوگی یحب اللہ و رسولہ، اللہ سے بھی وہ پیار کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوگا. سبحان اللہ، بہت اور آگے فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کا رب بھی اس سے پیار کرتا ہوگا اور رب کا محبوب بھی اسے پیار کرتا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا اس عظمت اس شان کا عامل وہ شخص ہوگا. تو جب صبح ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جب اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو میرے پاک نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے روایت کو لائے کہ حضور نے جب سنا کہ فتح مل گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے سے باہر خود تشریف لے آئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میں اس علی کے استقبال کے لیے نکلا ہوں جس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. فرمایا اس کے استقبال کے لیے. بات بڑی ہے نا جی، عند اللہ مقام مرتضوی برگاہ مصطفی میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضور نکلے، اب نے فرمایا اس کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. صحابہ کرام دیکھ کے حیران رہ گئے، کبھی رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں کبھی علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ جانے والا بھی بے مثل ہے، یعنی استقبال کرنے والا بھی بے مثل ہے، اور جس کا استقبال کیا جا رہا ہے وہ بھی بے مثل ہے. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو روایت لائے اس کا حصہ ہے. جب حضور قریب گئے تو علی المرتضیٰ کو حضور نے سینے سے لگایا
क्या बात। और आप तड़प के रह जाएंगे ये बात सुन के। नबी अलैहिस्सलाम ने उनका माथा अपने शफतैन करीमैन से खुद चूमा। हाय, 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 क्या बात। माथे पर हुजूर ने बोसा दिया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया अली तू क्या याद रखेगा, तू ये सहाबा किराम की मौजूदगी में मैं तुझे एजाज दे रहा हूं, सहाबा तुम भी गवाह हो जाओ, आज के बाद मैं मोहम्मद अली से राजी हो चुका हूं। अल्लाह अल्लाह। जब हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई तो मौला अली की आंखों से आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया या अली ये आंसू, ए अली उल मुर्तजा, ये आंसू गम के हैं या खुशी के? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह इस मौके पर मुझे कोई गम लायक हो सकता है, ये खुशी के आंसू हैं। हुजूर ने फरमाया खुशी क्या है? या रसूलल्लाह खुशी ये है कि आपने मुझे सनद अता फरमाई है कि आप मुझसे राजी हैं। अल्लाह अकबर। इस रिवायत का दूसरा हिस्सा हुजूर ने फरमाया मेरे अली सुन, मैं ही तुझसे राजी नहीं हूं, मेरा खुदा भी तुझसे राजी है, जिब्रील भी तुझसे राजी है, मिकाईल भी तुझसे राजी है और अल्लाह के सारे फरिश्ते तुझसे राजी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या मकाम है जी अली उल मुर्तजा का बरगाए मुस्तफवी में और बरगाए खुदाबंदी में। ये एजाज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अता फरमा रही है। और एक रिवायत और मैं सामाईन और नाजरीन की नजर कर रहा हूं। खाना काबा शरीफ, अल्लाह मुझे और आपको वहां पर ले जाए। और जो भी इस वक्त शान अली उल मुर्तजा, मनाकिब अली उल मुर्तजा, फजाइल अली उल मुर्तजा सुन रहा है, अल्लाह जिक्र के सदके सबको ले जाए वहां पर। मक्का शरीफ जब फतह हुआ ना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में खाना काबा में दाखिल हो रहे हैं। हुजूर ने देखा 360 बुत मतलब वहां पे रखे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा रहे हैं और साथ ये आयत पढ़ रहे हैं कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। फरमा हक आ गया है और बातिल भाग गया है। वाह 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 वाह। हुजूर ने बुत गिराए, वो जो बड़े लंबे बुत थे ऊंचे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं गिरा नहीं सकते थे, हुजूर गिरा सकते थे लेकिन हुजूर ने वो नहीं गिराए। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया यहां पर मैं अली उल मुर्तजा का मकाम अपनी उम्मत को दिखाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। नबी तो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर सदा दी, ऐलान फरमाया, आपने आवाज दी ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहां है? मौला अली आए तो हुजूर ने फरमाया अली इन बुतों को गिराना है। या रसूल ये तो ऊंचे हैं। अनफरमा इंतजाम हम करेंगे ना, वाह 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 वाह। इंतजाम हम करेंगे। या रसूल क्या इंतजाम? आप हैरान रह जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मैं बैठ जाता हूं, मेरे कंधों पे सवार हो जाओ और इन बुतों को गिराओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मौला अली कांप उठे जी, आपका जिस्म कांप गया कि कांधे हो मुस्तफा के और पांव हो अली अल मुर्तजा के, ये कैसे हो सकता है? मुस्तफा ने फरमाया अली मैं हुक्म दे रहा हूं ना, अल्लाह अल्लाह। इसमें कौन सी बात है? अब मैं जो कह रहा हूं इसको मानना ही रजाए खुदाबंदी भी है और रजाए मुस्तफा भी इसी में है। वाह वाह वाह। नबी अलैहिस्सलाम बैठ के, अब इस रिवायत की सनद पर वो बास मुबासा जो मुहद्दिसीन ने किया वो किलादा सूरत है, लेकिन आपकी फजीलत तो बार के साबित हो रही है इससे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे, मौलाए मुर्तजा कांधों पे सवार हो गए, बुत गिरा रहे हैं। और अजीब बात, पहले अली उल मुर्तजा परेशान थे कि हुजूर के कांधों पे कैसे खड़ा होना है मैंने। अब जब बुत गिरा रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। हाय हाय हाय। मेरे हुजूर ने फरमाया अली पहले कैफियत और थी और आप बदल चुकी हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिरन तो आपके कांधों पे खड़ा हूं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि हाथ अरशे बरी तक पहुंच रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया तुम खड़े किधर हो? या रसूलुल्लाह आपके कांधों पर। फरमाया बुलंदी है मुस्तफा के कांधों की बुलंदी है ये, तुम खड़े इधर हो और हाथ अरशे बरी तक पहुंच रहे हैं। बुत जब गिरा दिए तो मौला अली रजी अल्लाह ताला ने मुर्रखीन ने लिखा वहां से छलांग लगाई, जब नीचे आए तो और ज्यादा मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया आप क्यों मुस्कुराए हो? या रसूलुल्लाह मुस्कुराया इसलिए हूं इतनी बुलंदी से मैंने छलांग लगाई है, मुझे तकलीफ तक महसूस नहीं हुई। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ली तुझे तकलीफ कैसे महसूस होती? उठाया हुआ रब के महबूब ने था, पकड़ के उतारने वाला जिब्रील अमीन था। क्या बात है। ये मकाम है जी, मकाम मुर्तजवी इंदल मुस्तफवी, मुस्तफा की बरगाह में अली अल मुर्तजा का। और भी काफी हदीस मुबारक रिवायात इस हवाले से शायद हैं कि मौला अली की फजीलत, आपका मकाम, आपकी इज्जत, आपकी अजमत हमारे उकूल से मावरा है। माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। बहुत अच्छा। शाजी मलक साहब हमें देख रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत आला। वारिस गुजर हजारवी साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सरदार हक नवाज साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मियाँ साबर साहब हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिलाल अहमद साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब।
हाफिज खुरम नक्शबंदी साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। जी माशाल्लाह। मोहम्मद फयाज खान साहब हमें देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। जी अल्लामा मौलाना मियां नज़ाकत हैदरी साहब, आपसे इल्तमास गुजार हूँ, अल्लामा साहब हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का अखलाक करीमी के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं जुमला मुंतज़िमीन को इतना आला हज़रत मौलाए कायनात के ज़िक्र के लिए इस ट्रांसमिशन के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस साये जमीला को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। दुनिया के अंदर हर शख्स जिसका मनसब, जिसका मकाम आला वरफा हुआ, तो उसकी तशहीर अक्सर जगह पर किसी न किसी ख़ास वस्फ की वजह से हुई। जी जी। कोई सखावत की वजह से मशहूर हो गया, हाँ हाँ। कोई अदालत की वजह से मशहूर हो गया। अला हाजल के आस जितने भी इस तरह के मकाम व मनासिब हैं, उनके मुताबिक उसकी तशहीर हुई। मौला अली उल मुर्तज़ा आपकी ज़ात वो है जिन्होंने तरबियत दरबार रिसालत से हासिल की है। तो आप अंदाज़ा फरमाएं, जिनकी तरबियत आका अलैहिस्सलाम के दर से हो तो उनमें क्या कमी रह सकती है। अखलाक हमीदा की बात आए, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर हमारे सगे भाई से भी गलती हो जाए तो जब तक हम उससे बदला न लें तो हमें सुकून नहीं आता है। मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा, इस बात को सुनिए, फिर अपनी जिंदगियों में भी लाने की कोशिश फरमाइए। हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें उनसे किसी को भी तकलीफ पहुंची हो। हम अखलाक को सिर्फ ये समझते हैं कि अच्छी बात कर दी, बाहम गुफ्तगू में नरमी इख्तियार कर ली, हालांकि जिंदगी के गोशे गोशे के अंदर सीरत मुस्तफ़ा को अपनाने का नाम अखलाक है। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली उल मुर्तज़ा बरसरे पेकार हैं दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने मुस्तफ़ा के साथ। एक पहलवान सामने आता है, मौला अली ज़ाहिर हैदरी खून, वो जिनको आका अलैहिस्सलाम ने असदुल्लाह करार दिया, अल्लाह का शेर करार दिया, और जिनकी रगों के अंदर जो खून था, जब उसमें जज्बात आते थे तो हजारों की तादाद में भी अगर दुश्मनाने खुदा हो, दुश्मनाने मुस्तफ़ा होते तो वो शिकस्त खा के जाते थे। आपने तलवार को लहराया, पहलवान भी अपनी पहलवानी के जोर में मस्त था, उसे पता नहीं था कि ये जो सामने हस्ती खड़ी है ये कोई आम नहीं है। बहरहाल मौला अली मुर्तज़ा पाक ने उसे नीचे जमीन पे गिराया, खुद उसके सीने के ऊपर आए, नीचे से उसने थूक दिया। जो ही उसका थूक ऊपर आया, मौला अली उल मुर्तज़ा ऊपर से हट गए, खड़े हो गए, सवाल करने लगा कि थोड़ा टाइम पहले आप तो बड़े जज्बात में थे, आप मुझे खत्म करना चाहते थे, मुझे कत्ल करना चाहते थे, तो अब फौरन आप पीछे हट गए, बहुत जल्द आपको इतनी नरमी याद आ गई, इसकी वजह क्या है? मौला अली उल मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि इससे पहले मेरे इस मामले में अल्लाह की रजा शामिल थी, इससे पहले मेरे इस मामले में खुलूस था, अब मामला मेरी जात का भी इसमें शामिल हो गया है। मैंने कभी जिंदगी में अपनी जात के बारे में किसी से बदला नहीं लिया है। मैं कहूंगा नाजरीन से, हमारी जिंदगियों में भी ऐसे मौके आए होंगे, रिश्तेदारी में, बरादरी में, पड़ोसियों के साथ, दीगर तल्लुकदारों के साथ कभी मामला आया हो, हमने भी अल्लाह की रजा के लिए बदला ना लिया हो। मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूं, कितने ही ऐसे मामलात होते हैं जिनमें हमारे लोग जाती बुनियाद पे बदला ले लेते हैं, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है वहां खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। हालांकि मौला अली का सच्चा मोहब्बत करने वाला वो होगा जो जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात आए वहां खड़ा हो जाए, और जहां अपनी जात की बात आए वहां अखलाक इख्तियार करते हुए मौला अली पाक की सीरत पे अमल करते हुए खामोश हो जाए। मैं ये समझता हूं कि वो फिर दोनों जहानों में कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। अल्लामा साहब की गुफ्तगू आप सामईन ने समात फरमाई।
اس کے بعد میں التماس گزار ہوں حافظ منیب خان صاحب سے کہ وہ نعت شریف پیش کریں. ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. جی جی ماشاءاللہ کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کیا بات ہے. خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ جئی سرکار نہیں تے سونے محمد جئی دربار نہیں، حسن جیا دلدار نہیں تے حسین جیا لجپال نہیں. مولا علی جیا سردار نہیں تے عباس جیا وفادار نہیں، ہو جدا پنج تن نال پیار نہیں، ہو دے کلمے تے اعتبار نہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار سے عرض کرو بگڑی کو بنا دیں گے. سرکار سے عرض کرو بگڑی کو بنا دیں گے. مانگو تو ذرا ان سے مانگے سے سوا دیں گے. مانگو تو ذرا ان سے مانگے سے سوا دیں گے. اور جو دنیا میں آتے ہی امت کا بلا مانگے، اور جو دنیا میں آتے ہی امت کا بلا مانگے، محشر میں غلاموں کو
کیسے وہ بلا دیں گے محشر میں غلاموں کو، کیسے وہ بلا دیں گے جب قبر میں دین اپنا ہاں پوچھیں گے نکیرہ جب قبر میں دین اپنا ہاں پوچھیں گے نکیرہ سرکار دو عالم کی ہم نعت سنا دیں گے سرکار دو عالم کی ہم نعت سنا دیں گے سرکار سے عرض کرو بگڑی کو بنا دیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوب. علامہ سہیل احمد رضوی صاحب سے التماس گزار ہوں. علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شیر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس حدیث کے پیش نظر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام علم کیا تھا؟ ایک جملہ ہمارے سامعین کی نظر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا یہ اصول ہے، شاگرد کی قابلیت اگر دیکھنی ہو تو اس کے استاد کو دیکھا جاتا ہے. بے شک. اگر استاد کامل ہے تو شاگرد کے بارے میں یہ تصورات قائم کیے جاتے ہیں، یہ فلاں کا شاگرد ہے فلاں استاد کا، تو یقیناً یہ بھی قابل ہوگا. کیا بات. میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خلاصتاً یہ بات عرض کروں اور پھر آگے روایات کی جانب میں جاؤں گا کہ اس علی کا علمی مقام، حکمت والا مقام کیا ہوگا کہ شاگرد ہیں خود، یعنی میں یوں کہوں مقررانہ انداز میں، جی جی جی. شاگرد ہیں علی المرتضیٰ اور استاد ہیں محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. بات. کیا بات. ظاہر سی بات ہے جو پہلے میں نے جملہ عرض کیا کہ شاگرد کی قابلیت دیکھی جاتی ہے اس کی استاد کی وجہ سے. جی 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 بے شک. تو میں یوں کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نہ ایسا استاد کہیں نہ ایسا شاگرد کہیں. واہ واہ واہ. استاد بھی بے مثل ہے، شاگرد بھی بے مثل ہے. اور استاد وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب خود فرمائے اللہ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. عظیمہ. کیا بات. اے میرے سونے پیغمبر، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا کیا ہے. بات. سبحان اللہ. کیا بات. اب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا ہے. اور آگے کہا یہ اللہ کا آپ پہ فضل عظیم ہے کہ اللہ نے وہ کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو مصطفیٰ نے سیکھا برگاہ خداوندی سے کیا بات. وہ آگے سکھا رہے ہیں علی المرتضیٰ کو. اور پھر علی المرتضیٰ کو سکھا کے مصطفیٰ کا ارشاد گرامی جامع الصغیر کے اندر یہ موجود ہے. آقا علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان فرمایا علی غیبات و علمی. میرے صحابہ، میرے اس علی کو اللہ نے مجھ محمد کے علم کی زنبیل بنا دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اب زنبیل کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کا وہ تھیلا مضبوط قسم کا جس کے اندر درم اور دانانیر وغیرہ محفوظ کیے جاتے ہیں، اس کو زنبیل کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرے علم کی زنبیل اللہ نے مولا مرتضیٰ کو بنا دیا ہے. تو اب اس سے مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آیا؟ میری اور آپ کی فکر کے مطابق مصطفیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ جو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کی جھلک ہے نا، اگر وہ تم نے دیکھنی ہو تو وہ سورت علی المرتضیٰ میں تمہارے سبحان سامنے اللہ سبحان اللہ. کیا بات. وہ جھلک
जो मुनज्जल मिन अल्लाह इलर रसूल है, और अगर वो देखनी हो अला वजहिल अतम और अला वजहिल अकमल, क्या बात, तो चेहरा अली उल मुर्तजा को देख लो, देख नहीं सकते तो जाते अली उल मुर्तजा वाह को वाह छोड़ दो। वाह, क्या बात, मेरे इल्म की जंबील है वो। अब फिर आप देखिए उस इल्म की जंबील ये मौला अली, और उसके बाद ये हदीस कई कुतुब में मौजूद है, लेकिन इमाम हाकिम ने मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर चंद से अल्फाज के इजाफे के साथ इसको नकल फरमाया। क्या बात है, मुस्तफा फरमाते हैं जंबील है मेरे इल्म की अली उल मुर्तजा। उसके बाद हुजूर सुबह कयामत तक आने वाले हर इल्म के उसूल की ज़ौक़ रखने वाले को ये बता रहे हैं, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इमाम हाकिम के अल्फाज, फमन अरादल इल्मा फलियातिल बाब, जो इरादा रखे इल्म का, हर इल्म का नहीं, फरमाया उस इल्म का कि जो वअल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाह अलैका अजीमा की सूरत में मुझे मेरे रब की बारगाह से इनाम के तौर पे मिला। माशाअल्लाह। अगर उस इनाम का, उस इल्म का तुम में से कोई इरादा रखे, फरमाया डायरेक्ट उसका उसूल नहीं हो सकता। मैं इसका तर्जुमा यूं करता हूं, अगर उस इल्म का जो मुनज्जल मिन अल्लाह इलर रसूल है, अगर उसका उसूल चाहते हो तो सदका अली उल मुर्तजा मिलेगा तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। फमन अरादल इल्म फलियातिल बाब, फरमाया जो रखे उस इल्म के उसूल का इरादा, आ जाए वो दरवाजे पे। तो मतलब यही हुआ ना, अगर उस इल्म को लेना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अली उल मुर्तजा के सदके और वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिस वक्त तुम आ जाओगे दरवाजे पे, तो उस अली के पास आगे जिसको अल्लाह ने मुझ मोहम्मद के इल्म की जंबील बनाया, जहां पे मेरा इल्म महफूज है, फरमाया वो अली फिर तुझे मुझ मोहम्मद का गुलाम समझते हुए बाजू से पकड़ के बरगाह मुस्तफा में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो इस हदीस का एक मकसद है, फरमाया जब तुम मेरी बरगाह में आ जाओगे तो मेरी मार्फत नसीब हो जाएगी। उस इल्म के जरिए जो इल्म अली उल मुर्तजा को मैंने अता किया, उधर से होकर आए, मुझ तक पहुंचे, मेरी मार्फत मिल गई। फरमाया जिसे मेरी मार्फत मिल गई उसको खुदा की मार्फत भी नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा था, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, नबी से मिलकर, वो इसी हदीस पाक से इशारतन साबित हो रहा है कि अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, नबी से मिलकर मैं खुदा से मिला हूं। अली उल मुर्तजा से अहबाए किराम का मजमा मौजूद है। एक दिन आपने एक ऐलान फरमाया बड़ा खूबसूरत। अब मैं तो हैरान हूं, जब बात आले रसूल की आए या असहाबे रसूल की आए तो लोग हवाले टटोलते रहते हैं, ये हवाला तो इस तरह, भाईजान हवाला जो भी है, किसी अकाबिर में से किसी ने अगर लिख दिया है तो जाहिर सी बात है उसने इसको मुनासिब समझा है, तभी तो लिखा है ना। जी जी। अब देखिए सहाबा के बड़े मजमे में अली उल मुर्तजा ऐलान फरमा रहे हैं, सुलूनी अन तुरुक समावात फइन्नी अअलमु बिहा मिन तुरुकिल अर्द। फरमाया मुझे जो मुस्तफा से इल्म मिला है ना, वो सिर्फ ये नहीं है अली बा ता सा जीम, फरमाया वो क्या है पता है सहाबा, सुलूनी अन तुरुक समावात, मेरे मुझसे आसमान के रास्तों के बारे में अगर तुम पूछो ना, फइन्नी अअलमु बिहा मिन तुरुकिल अर्द, अली उल मुर्तजा आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा जानने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली उल मुर्तजा आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा दावा बड़ा है जी, जाहिर सी बात है शख्सियत भी बड़ी है, और ये खुद दावा नहीं कर रहे, ये मुस्तफा के सारे कर रहे हैं। क्या बात है। अब दावा हुआ, फजा जिब्रील, जिब्रील आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर ये अर्ज फरमाया, इन कुंत सादिकन फअखबिरनी ऐन जिब्रील हो, अगर आप इस दावे में सच्चे हैं तो बशरी सूरत में आए वहां पर, अगर आप इस दावे में सच्चे हैं तो बताएं ऐन जिब्रील हो, इस वक्त जिब्रील है क्या है। अब तवज्जो फरमाएं, अब मेरी तरफ मुझसे अगर कोई सवाल करे ना तो मैं पता नहीं कितनी मर्तबा सोचूंगा, उस सोचने के बाद जवाब दूंगा, और मुमकिन है वो मेरे ज़हन में ना हो, मेरी ज़ियानत और फतानत में ना हो, मेरी फिरासत में उसका जवाब ना हो, लेकिन मौला मुर्तजा ने सोचा तक नहीं। इधर जिब्रील ने ये कहा, फनज़रा इला समाए यमीनन व शिमालन व इलल अर्द कज़ालिक इलल अर्द, मौला मुर्तजा की आंखें आसमान की जानिब उठ जाती हैं। अल्लाह, जब उठी दाएं भी देखा बाएं भी देखा, सुम्मा इलल अर्द कज़ालिक, इसी तरह फिर सारी जमीन को देखा, मुड़ के मुतवज्जो हुए, हमने फरमाया मा वजदतहु फिस समाए वल अर्द, जिब्रील को ना तो मैंने आसमानों में पाया ना जमीनों में, लअल्लहु अंता, मोहम्मद के पढ़े हुए शागिर्द का इम्तिहान लेने वाले यकीनन वो आप ही हैं। सुभान अल्लाह। ये है आपका इल्मी मकाम। और
امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی وضاحت و صراحت اور تفسیر میں علی المرتضیٰ کے قول لائے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب من العلم واستنبطت من كل باب الف باب. میرے نبی نے مجھ کو علم کے 1000 ابواب سکھائے اور میں نے ان میں سے ہر باب سے 1000 باب علم کا اپنی ذہانت کے مطابق نکالا ہے. کریم الاکرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنا نوازا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس دور میں بھی اپنے علم کو منتفع بھی بنانا چاہتا ہے, لوگوں کے لیے, عوام الناس کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتا ہے, تو وہ کم از کم علمی پوائنٹ یا علمی نقطہ یا کوئی حدیث کوئی آیت بیان کرتے ہوئے علی المرتضیٰ کا تصور ضرور کیا کرے. اللہ ان کے صدقے سے آج بھی علم کی خیرات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے علم کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کا حصول نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی, بہت خوب تصوراتی طور پر. اب ایک بار پھر گنبد خضرا کی پاک فضاؤں کی طرف بڑھتے ہیں. میں التماس گزار ہوں علامہ حافظ محمد عارف اتاری صاحب سے کہ وہ کلام سنائیں. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی, جس گھڑی اللہ کے گھر پیدا ہوئے مولا علی, ذرا ذرا بادب ہوتے پکارا یا علی, ذرا ذرا بادب ہوتے پکارا یا علی. قابل توجہ شعر. جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب, جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب. وہ کون ہے؟ وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی, وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی. مرحبا انتر گرے جس کے خدا ہی زور سے, مرحبا انتر گرے جس کے خدا ہی زور سے, مرد حق شیر خدا
بے خوشا مولا علی مرد حق شیر خدا ہے بے خوشا مولا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی کمال جی کمال بارک اللہ لک حافظ محمد علی نقشبندی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ مرید حسین عثمانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ محمد وقار علی حسینی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محمد شعیب حیدری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ عمر میر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ سید علی حیدر نقوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ حضرت نے فرمائش کی ہے، علامہ عبد القدیر صاحب سے گزارش ہے مولا علی پاک کی منقبت سنائیں۔ جی ضرور جی۔ اسد نعیم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ نوید انجم صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ میاں اشرف میاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ ذوالفقار میر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ بشارت کیانی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ جدون بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ رشید احمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ جمیل سواتی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ قاری بابر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ رضا بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ علامہ عبد القدیر صاحب سے گزارش ہے کہ جو انہوں نے فرمائش کی ہے اس پہ دو شعر پیش فرمائیں۔ شہر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے شہر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے منگتا جو عہد دردا میرا آسرا علی ہے شہر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے جے تینو کوئی پوچھے مولود کعبہ کون جے تینو کوئی پوچھے مولود کعبہ کون پس حجتا نہ کر تو بندیا بندیا حجتا نہ کر تو بندیا بس کر موقع علی ہے شہر خدا علی ہے مشکل کشا علی ہے ماشاءاللہ جی بہت خوب۔ علامہ میاں نزاکت حیدری صاحب آپ سے التماس گزار ہوں، علامہ صاحب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا انداز عبادت سامعین کی نظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انداز عبادت، اگر ہم اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو شروع کریں تو گھنٹوں درکار ہیں۔ میں صرف ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا اپنے ناظرین کو کہ مولا علی کا نعرہ لگانا بھی عبادت کا ذریعہ ہے، ثواب ملتا ہے۔ مولا علی کا تذکرہ خیر کرنا یہ بھی اعلیٰ کام ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔
اس کی وجہ یہ بھی ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرا آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن دیکھا اپنے بابا جان افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ مولا علی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا جان آپ اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں مولا علی کے چہرے پہ لگاتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنے سے بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ علی المرتضیٰ جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، جن کا تذکرہ کرنا بھی عبادت۔ ایک دن گود ہے مولا علی کی، چہرہ ہے میرے نبی کا، آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کچھ ٹائم گزرا، مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو میرے نبی کے پیارے پیارے رخساروں پر پڑے، سرکار بیدار ہوئے۔ حضور نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میں ناظرین سے اتنا ہی کہوں گا، ہم ذرا اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور سوچیں، کبھی ہماری بھی نماز رہی ہو تو ہماری آنکھوں سے آنسو آیا ہو؟ شاید کوئی خوش قسمت ہو جو اس منصب پر فائز ہو، ورنہ اکثر مقامات پہ حالات بہت ہی خراب ہیں۔ ہماری مساجد نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال حضرت مولا علی المرتضیٰ روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، حضور کی نگاہوں نے فرمایا علی پڑھ لو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ادا کا وقت چلا جائے تو قضا پڑھ لی جاتی ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کی طرف سے جواب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علی ہوں جس کی کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، میری فرض نماز قضا ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ علی ادا پڑھنا چاہتے ہیں، اور چونکہ مولا علی نے بھی بات تبھی کی، ان کو پتا تھا یہ جو سونا ہمارا محبوب ہے اللہ نے انہیں مکمل اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وقت کم ہے ورنہ میں پوری عبارت کا سلسلہ پڑھتا، صرف ایک ٹکڑا پڑھوں گا، وہ بھی ناظرین کے عمل کے لیے بھی اور عقیدے کی پختگی کے لیے بھی۔ سرکار کے ہاتھ اٹھیں، یہ وہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں جب بارش نہ ہو تو اٹھتے اسی وقت بارش برس جایا کرتی تھی، یہ وہ ہاتھ ہیں جب اٹھتے ابو ہریرہ کے دامن میں آتے حافظہ مل جاتا تھا، یہ وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ ہیں جو اٹھتے کبھی خالی واپس نہیں آتے۔ حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عقیدے کی بات میں ناظرین سے کہوں گا، اسے سمجھیے کہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہاں مولا علی کی نماز رہ گئی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہم ان علیا کان فی طاعتک، یا اللہ علی تیری اطاعت میں ہے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں ہے۔ اس سے مسئلہ یہ سمجھ آیا جس نے محمد مصطفیٰ کو راضی کر لیا وہ سمجھے اس نے خدا کو راضی کر لیا ہے۔ پھر میرے حضور نے مختلف روایتیں ہیں، میں خلاصتاً عرض کروں گا، پھر میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا۔ بعض روایات میں آیا کہ حضور نے اپنی شہادت والی انگلی سے سورج کو اشارہ فرمایا، اور بعض روایت میں آیا حضور نے ہاتھ کو اٹھایا، سورج کی طرف بڑھایا اور حضور نے سورج کو کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ سورج کے ساتھ ڈوریاں بندھی ہیں، حضور کھینچ کے واپس لا رہے ہیں۔ یہاں میں ایک اور حدیث میرا دل کہتا ہے کہ وہ بھی میں ذکر کروں۔ ضرور ضرور۔ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اجازت ملتی ہے پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو اجازت نہیں ملے گی، حکم ہوگا کہ یہاں سے ہی طلوع ہو جا تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا اپنے ایمان سے بتائیے، ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہوگا، ادھر سے میرے آقا نے کھینچ لیا ہوگا، سورج نے سوال کیا ہوگا اے پروردگار اب تیرے حکم کی تعمیل کروں یا تیرے حبیب کا بلاوا آ گیا ہے ادھر چلا جاؤں؟ اللہ نے بھی فرمایا ہوگا سورج
پہلے میرے حبیب کو راضی کر کے آ جا، جس سے میرا حبیب راضی ہو گیا اس سے میں بھی راضی ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے صحابہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے اہل بیت کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مولا علی کو دیکھیں، صحابہ کی لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ آسان کر کے کہوں ناظرین کے لیے تو پنجتن پاک کی لسٹ میں بھی شامل، خلفائے راشدین کی لسٹ میں بھی شامل۔ علی پاک کو صحابہ کے گلشن سے ہم نکالیں تو یہ باغ مکمل نہیں ہوتا۔ علی پاک کو اگر آل بیت کے مقدس باغ سے نکالیں تو وہ باغ مکمل نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار، علی المرتضیٰ کو دونوں میں کیوں رکھا؟ تو علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، صوفیاء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے علی پاک کو دونوں گلشنوں میں رکھ کے بتا دیا کہ جو علی کا خادم اور نوکر ہوگا اس کے دل میں صحابہ کا بھی ادب ہوگا، اس کے دل میں آل بیت کا بھی ادب ہوگا۔ یہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ علی کا غلام اور اس کے دل میں ابو بکر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ مولا علی کا خادم اور نوکر ہو اور اس کے دل میں حضرت فاروق اعظم کا پیار نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مولا علی کا غلام ہو، اس کے دل میں حضرت عثمان کی محبت موجود نہ ہو؟ مولا علی سے پیار کرنے والا جو ہوگا اس کی دونوں آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز عبادت ہے، عبادت کے لیے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین سے میں کہوں گا کہ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی عمل سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، جناب اویس سعیدی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ محمد فیصل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ ثاقب الرحمان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ عبدالستار صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ جناب۔ حافظ عبدالقدیر نقشبندی صاحب سے التماس گزار ہوں، علامہ صاحب، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جہاں عبادت و ریاضت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہیں ان کی سخاوت بھی زمانے میں مشہور رہی ہوگی۔ کوئی واقعہ ہمارے سامعین کی نظر فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بڑے اعزازات سے نوازا گیا، اور ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں سخی بھی بنایا ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ واحد بندے ہیں جن کی سخاوت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ حضرت علی پاک نے روزے رکھے اور 3 روزے رکھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 روزے رکھے اور وقت افطار دروازے پہ سوالی آیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین آیا، اسے عطا کر دیا۔ دوسرے دن یتیم آیا، اس کو عطا کر دیا۔ تیسرے دن قیدی آیا، اس کو عطا کر دیا۔ تو رب تعالیٰ کو ان کا یہ انداز اتنا پسند آیا، قرآن نازل فرما دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو اسی طرح حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت، اس کا انداز اپنا تھا۔ مثال کے طور پر میں کسی سے کوئی چیز مانگتا ہوں، ذہن میں خیال آئے گا یہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، دے یا شاید نہ دے، اس کے پاس ہو نہ ہو، لیکن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا، جو بھی سوالی آتا ہے وہ واپس خالی نہیں جاتا۔ حضرت علی پاک نماز پڑھ رہے ہیں تو حالت رکوع میں جاتے ہیں، ایک سوالی آتا ہے، اس نے سوال کیا تو حضرت علی پاک نے نماز کو بھی نہیں توڑا اور سوالی کو بھی خالی نہیں موڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی پاک نے اپنی انگلی مبارک ہاتھ پر چاندی کی انگوٹھی لگی ہوئی تھی، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے عطا فرما دی، اور رب تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی نا، رب نے اپنے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔
تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رب تعالی نے ایسا سخی بنایا. ہر صحابی جزوی اعتبار سے اب دیکھیں تو الگ الگ مقام ہے. کسی کو شرم و حیا کا پیکر بنایا, کسی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیا, کسی کو عدل و انصاف والا بنا دیا, کسی کو صداقت کا تاجدار بنا دیا. لیکن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ سخاوت جو عطا فرمائی. ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آقا کی پیاری لاڈلی صاحبزادی ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقد میں ہیں, نکاح میں ہیں, بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں. تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جا کر پوچھا, اے فاطمہ میں آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ ساری کائنات کے مختار نبی کی بیٹی مولا کائنات پوچھتے ہیں میں کچھ لاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر پوچھا کہ ساری زندگی آپ نے کوئی چیز نہیں مانگی ہے, آج میرا دل چاہتا ہے میں کوئی چیز آپ کو لا کر دوں. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب پوچھا تو سیدہ پاک نے ایک کی بات بولی, فرمایا مجھے ایک انار کا دانہ لا دو, ایک انار کا دانہ لا دو. تو جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سخاوت دیکھیں. جو کچھ پاس تھا چلے گئے انار خریدنے, انار خریدا, واپس آئے, راستے میں ایک سوالی مل گیا اور سوالی نے سوال کیا کہ آپ مجھے انار دے دو. ایک طرف سیدہ فاطمہ ہیں, انہوں نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا, آج ایک انار مانگا. سوچتے ہیں یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے, اسے دوں یا فاطمہ کے لیے لے کر جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اللہ کا نام بڑا ہے, پہلے اللہ کے نام پہ دوں گا. بس اللہ کے نام پہ دیا, چلے گئے. راستے میں سوچتے ہیں اب فاطمہ سے جا کر کیا بولوں گا کہ میں نے ساری زندگی میں آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا, انار مانگا تھا, وہ لینے آیا تھا, وہ بھی فقیر کو دے آیا, وہ بھی سوالی کو دے آیا. دروازے پہ جاتے ہیں, اندر جاتے ہیں تو جاتے ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے, دروازہ کھولتے ہیں تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھال میں انار رکھے ہوئے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں. پوچھا یہ کیسے ہیں, کس کے لیے, کس نے بھیجے ہیں؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے لیے بھیجے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. انار گنے. توجہ چاہوں گا میں اپنے ناظرین کی اور جو حضرات ماشاءاللہ اس وقت کثیر تعداد میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس تھالی میں دانے گنے توجہ سے, اس میں 9 دانے تھے. اللہ اکبر. کہا یہ میرے نہیں ہیں, یہ کسی اور کے ہوں گے, یہ 9 میرے نہیں ہو سکتے, لے جاؤ. میں یہ آپ کے یہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. فرمایا وہ بات الگ ہے, لیکن میں نے دیے تھے ایک انار اللہ کے نام پہ, تو میرے نبی نے مجھے فرمایا ایک کے بدلے 10 ملیں گے, تو یہ 9 ہیں, تو یہ میرے نہیں ہیں, لہذا واپس لے جاؤ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا مجھے نبی پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ یہ اپنے پاس بازو میں انار رکھا ہوا تھا, فرمایا یہ 10واں میرے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ 10واں میرے پاس ہے, لیکن یہاں پر مجھے لجپال نبی نے فرمایا علی کا تقوی دیکھنا اور علی کا رب پہ توکل اور عقیدہ دیکھنا کہ ایک کے بدلے رب 10 عطا فرماتا ہے. اور حضرت علی پاک نے بتلا دیا 9 میرے نہیں ہو سکتے, ہوں گے تو 10 ہی میرے ہوں گے. تو حضرت بلال حبشی نے اپنے بازو سے وہ 10واں بھی نکالا, فرمایا یہ 10 کے 10 رب کے سونے نبی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے سخی ہیں, سخاوت میں جو کچھ آتا ہے دے دیتے ہیں, رب پھر بھی دگنا عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ, بہت زبردست. اس کے بعد اب میں التماس گزار ہوں حافظ وقاری فیضان احمد صدیقی صاحب سے, ماشاءاللہ وہ کلام سنائیں. کیا بات.
हाय 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 आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है कि मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है नवासों का वो सदका बांटते गए नवासों का वो सदका बांटते गए जिन पे सदका हराम है ये वो सदका है जिसे सादात भी खा लेते हैं नवासों का वो सदका बांटते हैं कि जमाना उनका सदका खा रहा है जमाना उनका सदका खा रहा है जमाना उनका सदका खा रहा है हाय हाय और ये चक्की हाय हाय सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है ये चक्की सैयदा की चल रही है अरे जमाना जितना लंगर खा रहा है जमाना जितना लंगर खा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है ज़बीबे बेनवा ज़हरा के सदके ज़बीबे बेनवा ज़हरा के सदके ज़माने भर में इज्जत पा रहा है ज़माने भर में इज्जत पा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बहुत खूब जनाब बहुत खूब। मैं इल्तमास गुजार हूँ अल्लामा सुहेल अहमद रिजवी साहब से। अल्लामा साहब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے افضلیت کیا حضرت صدیق اکبر ہیں یا علی المرتضیٰ؟ اس کی وضاحت بسم فرما دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں اس کائنات کے اندر جب بھی کسی طبقے نے نصوص قطعیہ کو چھوڑ کے، حدیث نبویہ کو چھوڑ کے اپنے عقائد کی بنیاد تاریخی نہ صرف ضعیف بلکہ اضعف الضعفاء روایات پر رکھی ہے، تو ایسے لوگوں کا صفحہ ہستی سے ذکر نسیم منسیہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب دور حاضر میں ہمارے مسائل الجھاؤ کا شکار ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ہم اصول کو چھوڑ کے فروع کی جانب آتے ہیں اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کے تاریخ کی جھوٹی روایات کو سہارا بناتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے مسائل چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اس کے علاوہ سے ہو، وہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب الجھاؤ کا شکار ہوں گے تو لامعلا عوام کے مابین ایک انتشاری کیفیت پیدا ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور جو منظر ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے سب سے پہلے قرآن سے دیکھنا ہے کہ قرآن نے نبی علیہ السلام کی وہ جماعت جس کو دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے جنتی کہا، اب ظاہر سی بات ہے ہر صحابی قابل احترام ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اور الحمدللہ ہم اعلی حضرت کے سائے میں رہتے ہیں، اور اعلی حضرت کے سائے میں رہنے والے کو کبھی بھی ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ سن کے دقت محسوس نہیں ہوتی، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یا کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی ایک مرضی ہے، اللہ اور اس کا رسول تو فیصلہ فرما چکا ہے، کسی کی تکلیف سے وہ اپنا فیصلہ واپس تو بارقید نہیں کرتا، نہ اللہ نہ اس کا رسول۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، صحابہ سارے کے سارے حسنہ کے وعدے کے مصداق ہیں، یعنی سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے طبقہ انبیاء کو دیکھیں تو سارے کے سارے برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا رسولوں میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہی حال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ ان میں سے بھی بعض سے افضل ہے۔ اب دیکھیں گے جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، دنیا والوں ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں پیدا فرمایا، مختلف قوموں میں رکھا، مختلف قبائل میں رکھا، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے کہ فلاں قوم کا ہے، فلاں قوم کا ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا رہی بات رب کی بارگاہ میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے اکرم اور افضل وہ ہے جو اتقا ہو۔ اب دو چیزیں ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے، ایک متقی اور ایک اتقا۔ متقی کہتے ہیں صاحب تقوی کو، ڈرنے والے کو، اور اتقا کہتے ہیں جو متقی سے کئی گنا زیادہ تقوی کی دولت اپنے سینے میں بسائے رکھا ہو، اس کو اتقا کہتے ہیں۔ یعنی اتقا رتبے میں، درجے میں، منصب میں، فضیلت میں متقی سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہیں سارے کے ساری میری مخلوق، لیکن ان میں افضل وہ ہے جو اتقا ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی کو اللہ نے اتقا کہا ہے؟ اگر کہا ہے تو لام والا وہ بغیر کسی تعویل و تفسیر کے کیا ہے جی؟ افضل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 30ویں پارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرضی مصطفیٰ کے مطابق خریدا اور خرید کر آزاد کروایا گراں قیمت پر۔ لوگوں کے درمیان یہ تصورات قائم ہوئے کہ ابو بکر صدیق پر حضرت بلال حبشی کا یا اس کے اعزاء و اقرباء میں سے کسی کا احسان تھا، ابو بکر نے اس کا بدلہ دیا ہے، آج اتنی زیادہ قیمت دے کر آزاد کروایا امیہ بن خلف سے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کے زمین پہ تصورات قائم ہوتے ہیں تو اللہ قرآن کی آیات ابو بکر صدیق کی شان میں دے کر جبریل کو نازل فرما دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آیت سناتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिल आला। फरमाया अल्लाह ताला ने, अब चूंकि इनकी वजाहत में आयत में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक नुक्ता आपको दूंगा। उधर आयत में अल्लाह फरमाता है अफजल वो है जो अतका हो, और अतका मुत्तकी से दर्जे में रुतबे में बड़े को कहते हैं, तफदील का माना पाया जाता है। और इधर रब खुद कहता है वसयुजन्नबुहल अतका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से लेकर आज तक जमी मुफस्सिरीन ये लिखने पर मजबूर हो गए कि इस अतका से मुराद कोई और नहीं है, नबी का सिद्दीक़ अकबर मुराद है। क्या बात, क्या तो अब पहली आयत कानूनी तौर पर हुई अल्लाह ताला की जानिब से, अल्लाह ने कानून बनाया कि जो अतका होगा वो अफसल होगा। अब जाहिर सी बात है जब कोई कानून बनता है तो उसकी जब मिसाल सामने आती है तो कानून समझना आसान हो जाता है। कानून भी रब बना रहा है और उस कानून पर मिसाल के तौर पर भी कायनात का रब अबू बकर सिद्दीक को पेश फरमा रहा है। वाह 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 वाह। तो अब जब अतका हुए, जाहिर सी बात है साबित सारे सहाबा में अतका ये बाकी मुत्तकी हैं, उनके तकवे में किसी सुन्नी को बार का कोई शुबा नहीं हो सकता, मुत्तकी हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक अतका, इस आयत से भी यह साबित हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अतका हैं। और इससे हटकर एक बात मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, अल्लाह के फजल करम से तादम जीस अल्लाह हमारी नस्लों को भी इस पर कायम और दायम फरमाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जहां आले सुन्नत का शिआर बयान फरमाया, अलामात बयान, जाहिर सी बात है हर चीज की एक अलामत होती है, आले सुन्नत की आपने जहां पर अलामात बयान फरमाई तो वहां पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह भी जिक्र फरमाया कि आले सुन्नत के शिआर में से, अलामात में से एक अलामत यह है तफदीलुश शेखैन व हुब्बुल खतनैन व मस्हुन अलल खुफैन। नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा में से अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को बाकी सारे सहाबा से अफजल भी समझते हैं, अकमल भी समझते हैं, अजमल भी समझते हैं, हर एतबार से इनको बाकी सहाबा से मुमताज और अफजल समझते हैं। और आगे वहुब्बुल खतनैन, तरफैन की मोहब्बत, उस्मान गनी अली अल मुर्तजा की मोहब्बत, यह भी शायर आले सुन्नत में से है, आले सुन्नत की अलामात में से है। और फिर आगे चलकर वह मस्हुन अलल खुफैन, या मौजों पर जो मसा करते हैं कहा, यह भी आले सुन्नत की अलामात में से है। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग अपनी मार्केटें चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए कभी क्या शोशा छोड़ देते हैं, कभी क्या शोशा छोड़ देते हैं, है जी। लेकिन वो शोशा जो छोड़ते हैं फिर इसका नतीजा क्या निकलता है, वो जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूं, सफाए हस्ती से इनका जिक्र ऐसी मखलूक का, ऐसे लोगों का नसिया मनसिया हो जाता है जो कुरान की नुसूस कतइया को और हदीस नबविया को नजरअंदाज करके अपनी अरा और अपनी कियासबाजी लोगों के सामने दीनी मसाइल में उसको अमल दखल करके और लोगों के सामने पेश करके अपनी मार्केट चमका देते हैं। लेकिन आले सुन्नत को अल्लाह हमेशा के लिए सलामत रखे, इसने जब भी कोई मसला साबित किया है या कुरान से किया है या मोहम्मद के फरमान से किया है। एक आयत और मैं अर्ज करके आगे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जहां पर अल्लाह ताला ने जन्नत की सिफतें बयान फरमाई, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। दुनिया वालों, हम इस जन्नत का वारिस उसको बनाएंगे जो हमारे बंदों में से मुत्तकी हो। तो अब मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, मुत्तकी है और एक है अतका। अतका दर्जे में मुत्तकी से बड़ा है, और रब फरमाता है जो मुत्तकी होगा नूरिसु, हम उसको जन्नत का वारिस बनाएंगे। तो मैं आपसे और नाजरीन से यह पूछना चाहूंगा, मुत्तकी को अल्लाह जन्नत का वारिस बनाता है तो मुझे बताएं अतका यानी सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह जन्नत का क्या बनाएगा? इस आया मुकद्दसा का नसे कतई का सहारा लेते हुए मैं ये बात कहूं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं, जन्नत के सबसे बड़े वारिस अंबिया और रसूलान इज़ाम के बाद जन्नत के सबसे बड़े वारिस का नाम अबू बकर सिद्दीक है, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। लेकिन क्या करें, दौर ऐसा आ चुका, अवाम को मुतजलजल किया गया, मशकूक किया गया, सारे अकायद जो उसूली सतह पे साबित थे उनको अपनी कियास के मुताबिक साबित करके असल से उतार के अपनी मार्केटें चमकाने के लिए आगे पीछे किया गया। अजल से मतलब यह है कि इब्तिदा से आले सुन्नत का यह अकीदा अबू बकर सिद्दीक अफजल, और आखिर तक यही अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत का कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे सहाबा में अफजल भी है, आला भी है। अली अल मुर्तजा की शान भी बेमिसल है, सारे सहाबा की शान बेमिसल है, सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है
کہ ابو بکر کو جس نے نوازا ہے علی المرتضی کو بھی اسی نے نوازا ہے، علی المرتضی کو جس نے نوازا ہے فاروق اعظم کو بھی اس نے. یہ خیرات سب کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملی. ہم تو الحمدللہ اس امام کے سائے کے نیچے، اس امام کی چھتری کے سائے کے نیچے چلنے والے ہیں. رسول اللہ کے صحابہ اور آل بیت تو دور کی بات ہے، جو امام رسول اللہ کے شعر کے کانٹے سے محبت کر کے اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، امت مصطفیٰ کو یہ پیغام اور تعلیم ارشاد فرما رہا ہے. مصطفیٰ کے ابو بکر سبحان اللہ شان والے، فاروق اعظم شان والے، عثمان غنی، مولا علی المرتضی بڑی شان والے ہیں. رسول اللہ کے شعر کے کانٹے کو بھی اللہ نے عزت وافر عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ والے بیت کا منصب اور مقام اور ان کی فضیلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی، بہت خوب. ماشاءاللہ. علامہ حافظ عبد القدیر نقشبندی صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں، حضرت علی پاک بدر، احد اور حنین جیسے غزوات میں شریک ہوئے، ان کی شجاعت و بہادری کا تھوڑا سا تذکرہ فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی پاک کی بہادری، شجاعت، اس حوالے سے آپ نے بدر کا نام بھی لے لیا، حنین کا نام بھی لے لیا، تو سارے جو غزوات ہوئے تو 5 منٹ میں وہ ہو نہیں سکتے. بہرحال میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رب تعالی نے بڑا اعزاز یہ بھی عطا فرمایا کہ خیبر کا قلعہ آپ نے سنا ہوگا، جس کو 40 بندے نہیں اکھاڑ سکتے، تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اکیلے اس کو اکھاڑا. اور یہ دنیا کے اندر بھولنے والا وہ دن نہیں ہے. حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جتنے بھی غزوات ہوئے، ہر غزوے کو آپ دیکھیں تو حضرت علی پاک صرف شامل ہی نہیں تھے، بلکہ سب سے آگے بڑھ کر دشمن کا قلعہ کما کرتے نظر آ رہے ہیں. بغداد کے اندر ایک پہلوان کا ذکر آتا ہے کہ اس کو اپنی پہلوانی پہ بڑا مان تھا، ناز تھا، لوگوں کو للکارتا پھرتا تھا کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے جو بھی میرا مقابلہ کرے میری کمر اگر زمین پہ لگا دے تو منہ مانگی قیمت اس کو دوں گا میں. بڑی بات ہے، اپنے اوپر اس کو بڑا گھمنڈ تھا. تو کسی نے کہا تو بڑے لوگوں سے مقابلہ کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک علی ہے، اگر تو اتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو اس علی سے لڑ، اس علی سے مقابلہ کر، پھر پتہ چل جائے گا. اس نے کہا یہ کون سی مشکل کی بات ہے، یہ مشکل تو نہیں ہے، مجھے پتہ بتاؤ علی کہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا علی مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. بس اپنے آپ پہ اس کو گھمنڈ تھا، چل گیا مدینہ کی طرف. اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں جو کہ وقت بھی کافی بیت چکا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلاش کے لیے نکلا، مدینہ شریف پہنچا تو پہلا جو شخص تھا راستے میں جو ملے تو وہ پہلے مولا علی پاک ہی تھے. ان کا قد مبارک چھوٹا، کمزور سے. تو اس پہلوان نے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے. انہوں نے کہا علی سے آپ کا کیا کام ہے؟ تو پہلے مجھ سے ملو. اس نے کہا جی میں تو لڑائی کرنے آیا ہوں، کشتی کرنے آیا ہوں. کہا علی سے بعد میں کشتی کرنا، پہلے مجھ سے لڑائی کرو، بعد میں علی سے کرنا. انہوں نے کہا جی آپ بچے ہو، اس کی نظر میں تو بچے ہیں، معاذ اللہ، سامنے تو ان کا قد مبارک چھوٹا ہے اور کمزور سے. انہوں نے کہا آپ بچے ہیں، آپ سے کیا میں لڑوں گا، علی کو بلاؤ. انہوں نے کہا پہلے مجھ سے لڑو، اگر مجھ سے جیت گئے نا پھر علی سے لڑنا، پہلے مجھ سے لڑو. میں نے کہا اچھا تمہاری خواہش ہے تو پھر میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. آیا اپنے پہلوانی کے اس گمنڈ میں، اس اپنے سسٹم میں، جب سامنے آتا ہے دونوں ہاتھوں سے مقابلہ کرتا ہے تو حضرت علی پاک نے ایک ہی ہاتھ ادھر کیا، ایک ہی ہاتھ سے اس کو زمین پہ مارا، اور جب زمین پہ مارا تو نیچے سے اس نے کہا
अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं, कायनात में अगर अली है तो वो तुम हो, दूसरा अली नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल गया अली तुम ही हो, क्योंकि मैंने जो सुना था तो मुझे लग रहा है अली तुम ही हो, लिहाजा अली कोई दूसरा हो सकता नहीं है। तो हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम। और इसी तरह बदर के मैदान में जब तैयारियां शुरू हो गई, सफर फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद सफर शुरू हो रहा है। आगे जब दुश्मन का मुकाबला है, काफर अपनी मस्ती में है, अबू जाल अपने अशो अशरत में गाने बाजे वाले साथ रखे हुए हैं, इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 313 सहाबाए किराम हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, और सर सजदे में रखते हैं, कभी क़याम है, कभी रुकू है, कभी सजदा है, तो एक ही आवाज है, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम। जब सामने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सारे जमा हो जाते हैं, तो हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम की बहादुरी यहां भी देखना। आका अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबाए किराम को भेजा उनका मुकाबला करने के लिए। जब वो गए तो आगे अबू जाल के जो उस लश्कर में थे लड़ाई झगड़ा करने वाले, उन्होंने कहा जी आप क्यों आए हो? कहने लगे हम तो लड़ाई करने आए हैं, आपसे मुकाबला। कहने लगे आप हमारे जोड़ के नहीं हो, वापस चले जाओ, हम अपने जोड़ से जो होंगे उनसे मुकाबला करेंगे। तो वापस जाते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हो गया, मसला क्या है, वापस आ गए हो? या रसूलल्लाह वो कहते हैं कि आप हमारे जोड़ के नहीं हो। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, इनके जोड़ के भी हमने रखे हुए हैं। 3 सहाबा और भेजे, साथ हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम को भेजा। फरमाया अली तुम जाओ और उनको बताना कि तुम्हारे जोड़ का रब ने एक अली रखा हुआ है। बहरहाल जाते हैं, उधर जाकर जब मुकाबला होता है तो हजरत अली पाक गाजरों मूलियों की तरह उन्हें वासिल जहन्नम करते हैं, और दुनिया वालों को पता चल रहा है कि आज नबी का जो चाहने वाला और नबी का जो गुलाम है, जो अल्लाह का शेर है, जो अल्लाह का शेर है, जिसको कायनात वाले मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम के नाम से याद करते हैं, वो आज जंग करने के लिए आया है। तो हजरत एहतशाम हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम को रब ताला ने हर मकाम में एजाज अता फरमाया। तो उनकी बहादुरी का किस्सा चर्चा हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उन्हें ऐसा नवाजा है। दुनिया के हर मैदान में रब ताला अली को आला ही आला मकाम अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, बहुत खूब। अल्लामा मौलाना मियां नज़ाकत हैदरी साहब, आपसे इल्तमास गुजार हूँ, अल्लामा साहब हजरत अरीउल मुर्तज़ा की शहादत के असबाब बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के बाद खारजियों ने हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद जब दौर आया हजरत मौला अली मुर्तज़ा का, तो चूँकि उससे पहले काफ़ी मुसलमानों में इंतशार हो चुका था खून उस्मान के हवाला से, तो जंगें हो रही थी, ये खारजी बैठे इन्होंने मशवरा किया कि अब क्या किया जाए कि यह सिलसिला ख़त्म हो जाए। तो इन खारजियों ने बैठ के मशवरा किया, ऐसे करते हैं कि 3 लोग हैं, इनको हम कत्ल कर देते हैं, तो जब ये चले जाएंगे तो मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। उनमें एक हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा का नाम उन्होंने लिया, एक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, और एक हज़रत अमर बिन अल-आस का नाम, कहा कि इन तीनों का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं तो मामला सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उन खारजियों में से 3 लोग थे, एक नज़ाल एक का नाम था, एक का नाम अब्दुल्ला था, और एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजम था। इन्होंने कहा कि एक एक बंदा आप चुन लें ताकि हम तीनों जाएं और एक टाइम में इन तीनों पे हमला कर लें। अब्दुल्ला ने भी अपना चुनाव कर लिया, नज़ाल ने भी कर लिया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजम की ड्यूटी लगी कि तूने मौला अली के हवाले से कि उनको शहीद करना है। अल्लाह। वो दोनों भी उसी टाइम 2 दूसरी बुजुर्ग हस्तियों पर हमला करने के लिए चले गए, और कूफा के अंदर अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मौला अलीउल मुर्तज़ा पर भी हमला के लिए पहुंच आया। मस्जिद के अंदर सोया हुआ था, सरकार मौला कायनात नमाज की तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि जागो नमाज का टाइम है। खैर वो जागा,
مولا علی المرتضیٰ نے نماز شروع کی. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے میں اشارتاً عرض کروں گا. نماز شروع کی. عبد الرحمن بن ملجم جاگا اور سرکار مولا علی المرتضیٰ سجدے میں تھے تو اس نے وار کیا. مولا علی پاک کے سر پر بہت سخت چوٹ آئی. اور دوسری دو جو بزرگ ہستیاں تھیں ان میں سے حضرت عمر بن العاص تو اس دن اتفاقاً نماز کے لیے ہی تشریف نہیں لائے تھے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا وہ بھی اس حملے میں ناکام ہو گئے. بہرحال مولا علی پاک زخمی ہوئے تو اس حالت میں آپ کو گھر لایا گیا. تو میں ناظرین سے یہ بھی کہوں گا کہ جان پہ بنی ہوئی ہے, لیکن مولا علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کو بلایا, حضرت امام حسن کو, حضرت امام حسین کو, حضرت محمد بن حنفیہ کو بلا کے وصیتیں فرمائی. دنیا سے کہا کہ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ. لا تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو دل میں نہیں بسانا. اور اسی طرح کہا کہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہے. مولا علی پاک اس کے بعد شہید ہوئے. 20 رمضان المبارک کی رات کو آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے. میں آخر یہی جملہ کہوں گا, شہید تو باقی بھی ہوئے, مولا علی پاک وہ ہستی ہیں جن پہ شہادت بھی ناز کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سے سچی محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی, بہت خوب. اب میں آخر میں التماس گزار ہوں اپنے دونوں ثنا خان سے کہ وہ ہمیں کوئی کلام سنا دیں. آخر میں ماشاءاللہ. مولا علی کی بارگاہ میں ایک جی، منقبت ضرور. مل کر پیش کرتے ہیں. میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, سارے سنا رل کے علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, رے سنا رل کے نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ. مولا تے میرا پیرا دا پیرے, مولا تے میرا پیرا دا پیرے, میں کی دسے واگنا امیر ہے, میں کی دسے واگنا امیر ہے, تے تو سراتوں عرش اڑا دے سارے دسارا, سارے دسارا اقبال علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قصیدہ. علی مولا 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 علی مولا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا 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 علی مولا. تو مولا من کل تو مولا, من کل تو مولا, مولا علی علی
ماشاءاللہ جی، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب آخر میں اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی حضرت بہت شکریہ، دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم، جتنی دیر یہاں پر ذکر پاک ہوا، یا اللہ جو بھی حاضری جن حضرات نے پیش کیا اپنی جناب میں قبول فرما۔ یا اللہ جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات حاضرین دی والدین اقرباء اور رشتہ دار جتنے افراد دنیا تو چلے گئے سب کی بخشش فرما، زندوں میں خیر برکت عطا فرما۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں جو محبت سے تمامی احباب نے نذرانہ عقیدت نظم کی نثر کی صورت میں پیش کیا، اور ہمارے مانسیرا ساؤنڈ سسٹم والے، حیدر نیوز والے، جن حضرات نے محبت کا اظہار کیا، پروردگار عالم اس عظیم ہستی کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرما، سب کی نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما، سب کے جملہ پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، جن کی زندہ ہے ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے استاذی مکرم استاد العلماء پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مفتی عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ مفتی محمد عمر فاروق سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج اگر یہ دنیا میں ہوتے تو یا اللہ بہت خوش ہوتے، اور ہمارا یہ دل بھی گواہی دیتا ہے، آج ان کی روح بھی الحمدللہ خوش ہو رہی ہوگی۔ یہ ان کے لگائے ہوئے پودے الحمدللہ یہ ہر جگہ پر ناموس رسالت کی بات ہو، ناموس آل بیت کی بات ہو، ناموس صحابہ کی بات ہو، ناموس اولیاء اعظام کی بات ہو، تو ہر جگہ پر ان کی شاگرد کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس پوری محفل میں جو ہم نے پڑھا سب کا ثواب استاد مکرم کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما کے ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرما، ان کے صدقے ہم سب کو مخلص ہو کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کے معاملات میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اپنے غیب کے خزانے سے حل فرما، ہر گھڑی اور لمحے اپنا فضل کرم شامل حال فرما۔ یا اللہ نہ جانے آئندہ رمضان شریف ہمیں نصیب ہو نہ ہو، پروردگار عالم اسی طرح ہمیں مل کے یا اللہ ناموس رسالت ناموس صحابہ والے بیت یا اللہ سب کی محبتوں کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان اہل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ تو ناظرین، خصوصی رحمت رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ شہزاد عالم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔